أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه بعدد كل معلوم ذنبا أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفر عن ذكره الغافلون صل على جميع الأنبياء والمرسلين وصل على كل الملائكة المقربين وملائكة الله الصالحين وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك وبفضلك وبقلبك يا أكرم الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا قديم يا دائم يا حي يا قيوم يا عزيز يا حي يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. حمد و ثنا کے بعد تصویر تحریر اسی اللہ کی سب کا مالک سب کا خالق ہے جو سب کا رازق ہے. اللہ خالق کل شیء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والارض والذين كفروا بآيات الله اولئك هم الخاسرون. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. میرے بھائیو، تھوڑا سا وقت ہے جمعے کی نماز کا. تھوڑی دیر کے بعد دوسری اذان شروع ہو جائے گی. آپ سے گزارش ہے کہ سارے کام کا چھوڑ کر نماز کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ دونوں جہانوں کے لیے جن کو رحمت بنا کے بھیجا ہے. ان کا پیغام بھی یہی ہے کہ لوگوں، جب جمعے کی نماز کا وقت ہو جائے تو سارے کام کاج چھوڑ کر اللہ کے گھر کی طرف پلٹ کر اور فرمایا کہ گھر سے چلتے ہوئے وضو کر کے نکلو. تمہارے ایک ایک قدم پر اللہ جل شانہ تمہارے 10 گناہوں کو معاف فرمائے گا اور 10 نیکیاں بڑھائے گا. فرمایا کہ جمعے کی نماز کے لیے آنے والوں کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اور جس کی نماز قبول ہو گئی اللہ کے لیے تو اس کو ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. تو میرے بھائیوں کی یہ بہت عظیم رحمت ہے ہمارے لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، تاروں کو بنایا، 70,000 مخلوقات کو پیدا کیا، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میں نے کسی نعمت کا تم پر حجت نہیں کیا، تم پر احسان نہیں جتلایا. لیکن جب میں نے محمد مصطفیٰ کو بھیجا تو لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ فرماتا ہے میرا بہت بڑا احسان ہے کہ میں نے محمد مصطفیٰ کو بھیجا. اللہ فرماتے ہیں کہ میرا عظیم احسان ہے کہ میں نے محمد مصطفیٰ کو مبعوث کیا. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا، بچے کو ذبح کے لیے رکھ دیا گیا، ساری آزمائشیں اپنی گھر والی کو چھوڑ کر بیت اللہ کو آباد کیا. اللہ تعالیٰ آزمائشوں کا ذکر کرتا ہے. ابراہیم کی ویسی بتالا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، فرمایا کہ ابراہیم کو میں نے جب بھی آزمایا اس نے آزمائش کو پورا کیا. تو آپ اللہ چاہیے تھا نا اللہ سے کچھ اسٹیٹس مانگتے، اللہ سے کسی بات کوئی عجیب بات مانگتے، اللہ تعالیٰ سے کوئی خاصہ مانگتے، لیکن سب سے بڑا خاصہ رسل محمد مصطفیٰ کو مانگا. یا اللہ ربنا وبعث فیہم رسولا، یا اللہ میں نے جو کچھ آباد کیا ان کے اندر اپنا رسول بھیج، محمد مصطفیٰ کو یتلو علیہم آیاتہ، جو تمہاری تلاوت کرے، تیری آیات تیری باتیں ان کو بتلائے.
کہ محمد مصطفیٰ براہ راست رابطہ ہے مخلوق اور اللہ کے درمیان۔ دیکھو کتنی بڑی بات ہے۔ لوگ تو بڑا بڑا کچھ مانگتے ہیں ہمیں کہ یہ عطا کر دیا جائے، نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے یہی مانگا کہ اللہ ایک رسول بھیج جو ان کو پاک کر دے، گناہوں سے پاک کر دے، ان کو جنت کی طرف لے کر جائے۔ اے اللہ تیری پوری مخلوق آدم علیہ السلام سے لے کر آخری آدمی تک جتنی بھی ہے سبھی کی سبھی جنت میں چلے جانے والی بات ہے۔ یار دیکھو نا، آزمائشیں تو پیغمبر اٹھاتے رہے، مارے پیغمبروں نے کھائی، دانت ٹوٹے محمد مصطفیٰ کے، سر کے اوپر پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا گیا، بیت اللہ کے اندر گندی اوجڑی پھینکی جو سیدات النساء بطول الزہرا نے آ کر اٹھائی۔ فرمایا کہ لوگوں میرے باپ کو اس لیے ستاتے ہو کہ ایک اللہ کا نام لیتا ہے۔ اتنا یاد رکھو، وہ چھوٹی سی بچی جب بیت اللہ میں آ کر اپنے باپ کے کاندھے سے عقبہ بن محیط کی پھینکی اوجڑی کو اٹھا کر ان کے دل کے اندر کیسی باتیں آتی ہوں گی کہ میرا باپ تو صرف اللہ کی طرف بلاتا ہے اور یہ لوگ آگے سے پتھر مانگتے ہیں، اور پتھر نہیں مارتے بلکہ گندگی پھینک رہے ہو۔ وہ میرا پیارا پیغمبر، وہ تو اس کا ہاتھ ابو جہل نے کہا تھا اے پیغمبر تو سچا ہے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر۔ اللہ کہتے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اقتربت الساعۃ، قیامت کا وقت قریب آ گیا، اللہ تعالیٰ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور وہ پیغمبر جس کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، اس کی عظمت اللہ کے نزدیک کتنی بڑی ہے۔ اب وہ لوگ کہتے ہم نہیں مانتے، اتنا بڑا جادوگر ہے، اس کا جادو آسمانوں پر بھی چل گیا۔ اب کہتے یہ تو بڑا جادوگر ہے، موسیٰ تو چھوٹا تھا، یہ اس سے بھی بڑا ہے، بے اس کا جادو آسمانوں پر بھی چلتا ہے۔ تحقیق کی گئی، آئے قافلہ سے واپس لوگ، سبھی سے پوچھا گیا، علاقوں سے سبھی لوگوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے۔ وہ پیغمبر جو ایک اشارے سے 2 ٹکڑے کر دے، ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریا، کہنے لگا یا رسول اللہ تم کہتے میں اللہ کا رسول ہوں، یہ کنکریا میرے ہاتھ کے اندر ہے، اگر یہ گواہی دے میں کلمہ پڑھوں گا۔ ہاتھوں میں کنکریا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو جہل سے اپنے کانوں سے لگا، وہ کنکریاں پڑھ رہی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اور جس کے کہنے پر پتھروں نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن وہ ابو جہل بدبخت کلمہ نہ پڑھ سکا۔ یہ بدبختی ہے، یہ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ کہتا ہے میں جن کے دلوں پر مہر لگا دوں، والا سامعہم، ان کی سماعتوں پر، والا بصارہم، ان کی آنکھوں پر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، میں نے ان کے آگے بھی پیچھے بھی دیوار بنا دی ہے، وہ دیکھ نہیں سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بیچارے بھئی اللہ تعالیٰ سے لاکھوں دعا مانگا کرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے رویا کرو، تمہیں محمد مصطفیٰ کی امت میں سے بغیر مانگے پیدا کر دیا، تمہیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا، کسی برہمن کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے، تم کسی سکھ کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے، تو اللہ کے سامنے ہر وقت شکر ادا کیا کرو، اے اللہ تیرا کروڑوں بار شکر ہے تو نے مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، اس سے بڑا کوئی ہے۔ فرمایا ایک انگریز کہتا ہوں کہ میں مسلمانوں کو سب سے بڑا یہ اعزاز دیتا ہوں کہ وہ سارے جتنے بھی مسلمان ہیں محمد مصطفیٰ کے امتی غلام ہیں۔ میں بہت بڑا اعزاز ہے امت محمدیہ کے لیے، اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا اعزاز امت محمدیہ کے لیے کہ جو لا الہ الا اللہ ہو
محمد رسول اللہ پڑھے، محمد مصطفیٰ کا امتی بن جائے، وہ دنیا کے اندر عظیم ترین آدمی ہے۔ اہل یمن سے آئے 12,000 آدمی چل کر، ہبل ان کا بہت ساتھ ہے، آئے ابو جہل سے ملے، کہنے لگے یہ ہمارا بت ہے ہبل، اگر یہ گواہی دے۔ ابو جہل کو ساتھ لیا، کہتے چلو محمد مصطفیٰ کے پاس۔ محمد مصطفیٰ کے ساتھ گئے، وہاں پہ پہنچے اور کہنے لگے کہ ہم یمن سے آئے ہیں، یہ ہمارا ہبل خدا ہے، پتہ نہیں کتنا سونا، کتنا چاندی، کتنا کچھ اس کو پہنایا ہوا تھا۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ اگر یہ بت تیرا کلمہ پڑھ دے تو ہم سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ محمد مصطفیٰ کے سامنے مجمع لگا ہوا ہے، لوگ کھڑے ہیں، 12,000 کا قبیلہ کوئی چھوٹا قبیلہ نہیں ہوتا۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا بت کی طرف، وہ ہبل، اسے کہا پڑھ۔ وہ پڑھنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سارے بت توڑ دیے، سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ اہل یمن میں سے 12,000، لیکن ابو جہل پھر بھی مان لیجیے۔ وہی بات ہے، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، کہ ان کے دلوں پر مہر ہے، ان کے دلوں پر کساوت ہے، یہ اللہ کی بات کو نہیں مانیں گے، یہ یہودی نہیں مانیں گے، یہ قریش، یہ کفار مکہ نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ یار وہ دیکھو نا، ایک آدمی آیا، وہ کہنے لگا اگر یہ درخت چل کر آئے، یہ درخت میری طرف چل کر آئے تو میں کلمہ پڑھوں گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ نے اشارہ کیا درخت کی طرف، اور درخت چلتا ہوا آیا اور نبی علیہ السلام کے پاس کھڑے ہو کر اس نے گواہی کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا درخت کی گواہی دیتے۔ حضرت ابو طالب کے ساتھ سفر پر گئے، پہاڑیوں پر چڑھے، پہاڑ کہتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ نہروں کے پاس سے گزرے، نہریں کہتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جنگلوں کے پاس سے گزرے، جنگل کہتے تھے، پہاڑ کہتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ وہ راہب تھا، ایک راستے میں ملا، کہنے لگا اس کو واپس لے جاؤ، اس کے اندر نبوت کی نشانیاں ہیں، اور آگے یہودیوں کا قبیلہ ہے بہت بڑا، اور ان کے اندر 9 بڑے راہب ہیں، 9 بڑے راہب، وہ اس کو مار دیں گے، اس کو واپس لے چلو۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے۔ ابھی وہ بات ہی کر رہا تھا تو پیچھے مڑ کر دیکھا، وہی 9 بڑے یہودی کھڑے ہیں، اور فرمایا کہ بات سن لو، کس نیت سے آئے ہو؟ فرمایا کہ ہم اسی کی تلاش میں ہیں جو پیدا ہو چکا ہے، جس کی روشنی آسمانوں سے لے کر ارض عجم تک ہے، ہم اس کو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس راہب نے کہا تھا کہ تم جو کچھ بھی کر لو، ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، تم جو کچھ بھی کر لو، محمد مصطفیٰ کا نور ہے، چمک کے رہے گا۔ اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ کا آج ہی کلمہ پڑھ لو۔ ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، وہ 9 بڑے یہودی انہوں نے اسی وقت فوراً کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تو میرے بھائیو، بات یہ ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ جس کا چہرہ آسمانوں کی طرف اٹھے، آسمانوں کی طرف اٹھے تو اللہ تعالیٰ قبلے کو تبدیل کر دے۔ حضرت جابر بن عبداللہ دعوت کی، ضیافت کی، بکری کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد
ایک بھائی دیکھتا ہے دوسرے بھائی کو، اس نے کہا کہ اس طرح سے بکری کو ذبح کیا گیا، اب اس نے بھائی کو ذبح کر دیا، چھلانگ لگا دی، چھت پر چڑھا، اب وہ ڈر گیا کہ کیا ہوگا، چھتوں پر سے چلتا چلتا گر کے وہ بھی مر گیا۔ نبی علیہ السلام گھر میں آئے، پوچھا بلاؤ، دعوت تھی، چراغ جلا دیے گئے، کھانا حاضر کر دیا گیا محمد مصطفیٰ کے لیے، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ کہتے ہیں اپنے بچوں کو بلاؤ۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے فرمایا کہ اگر میں بات کو بتلا دوں گا تو ساری جو دعوت ہے میری، جو اہتمام کیا ہے، یہ سارا ڈسٹرب ہو جائے گا۔ بچے تھے مر گئے، میں نے اللہ کے لیے دے دیے تھے، مجھے محمد مصطفیٰ کی محبت سے زیادہ عزیز نہیں تھے۔ یہ وہ لوگ تھے، اوپر سے کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے، پکے مومن تھے۔ یہاں پر تو لوگ ایسے ہیں نا کہ جن کے گردنوں سے نیچے تک اسلام نہیں گیا، صرف زبانوں تک ہے جن کے، لیکن وہ جنہوں نے نبی کا کلمہ پڑھا ان کے دلوں میں اتر گیا تھا۔ اور جس کے بچے مر جائے، جوان بچے چھوٹے چھوٹے تھے، اس کا کیا عالم ہوگا۔ لیکن فرمایا بلاؤ، بچوں کو بلاؤ، کھانا رکھ دیا گیا، بچے نہیں ہے، ساری کہانی سنائی، فرمایا یا رسول اللہ اس طرح سے ہم نے بکری کو ذبح کیا، تو ایک بھائی نے دوسرے کو دیکھ کر کے اس طرح سے ذبح کیا گیا تھا، بچے دونوں مر گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لاؤ، کھانا بھی کھایا، کھانا کھا لیا، بچوں کو فرمایا کہ ان کی لاشوں کو رکھ دیا جائے جیسے بھی مرے تھے۔ اب محمد مصطفیٰ نے دودھ بھی پیا، صحابہ اکرام نے کھانا بھی کھایا، کھانا کھانے کے بعد محمد مصطفیٰ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے بچوں کو بھی زندہ کر دیا اور جو بکری ذبح کی تھی اس کو بھی زندہ کر دیا۔ یہ ہے معجزہ مصطفیٰ۔ محمد مصطفیٰ کے ساتھ جس کی دوستی ہے وہ خسارے میں نہیں ہے، محمد مصطفیٰ کے ساتھ جس کی اطاعت ہے وہ خسارے میں نہیں ہے۔ حضرت انس کی والدہ آئی تھی، کہنے لگی یا رسول اللہ میرا چھوٹا سا بچہ تھا، میں نے منتیں مانگی تھی، میں نے آپ کی خدمت میں دے دیا، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا بیٹا، کیا اس کو کوئی اجر بھی ملے گا؟ فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے انس کی والدہ، اس کا اجر پوچھتی ہو، میں اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر انس کو جنت کے اندر لے کر جاؤں گا۔ اور جس نے محمد مصطفیٰ کے لیے قربانیاں دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو لاوارث نہیں چھوڑا۔ اے ابو بکر صدیق تو نے قربانیاں دی، محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کی رات اپنے محل کے سامنے ابو بکر کے محل کو دیکھا، میرے محل کے سامنے عمر فاروق کا محل تھا، اور وہ جو قربانیاں دینے والے تھے، جنہوں نے گھر بار چھوڑے، جنہوں نے بچے چھوڑے، اور جنہوں نے مال چھوڑ دیا، اور جن کا بچہ مر گیا، جن کا والد مر گیا، جن کے بیٹے مر گئے، جس کا باپ بھی مر گیا، وہ عورت پوچھتی ہے کہ میرے بیٹے مر گئے، میرا شوہر بھی مر گیا، میرے بھائی بھی مر گئے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ محمد مصطفیٰ کا کیا حال ہے۔ انہیں خبر تھی محمد مصطفیٰ